آئیے دوسری وجہ کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کا سلسلہ ایسا نہیں کہ کربلا میں شروع ہوا اور ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھتے آئیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تب سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ پورا واقعہ اوپر سے سنتے آئیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا کربلا میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور یہ کربلا کے پیچھے یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے جو میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ سنی اس کے ذمہ دار ہے، غلط۔ صحابہ اس کے ذمہ دار ہے، غلط۔ یعنی کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے من گھڑت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا تو سبب میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک پر لینے سے پہلا نقطہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قربانیاں صرف کربلا میں نہیں ہوئی بلکہ قربانیاں مکے کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کربلا میں جو واقعہ سنایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف کربلا میں شروع ہوا اور کربلا میں ختم ہو گیا، اس کا تعلق بہت پہلے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے پہلے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے پہلے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اگر آپ غور کرتے آئیں گے تو تب جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ تاریخ میں تو پھیلا دیا جاتا ہے، میڈیا میں تو پھیلا دیا جاتا ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کربلا کے بہانے صحابہ اکرام کو طعنہ تشنیع کیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام ذمہ دار ہیں، سنی ذمہ دار ہیں، بنو امیہ کے لوگ ذمہ دار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار ہیں، یزید بن معاویہ ذمہ دار ہیں۔ جب ہم حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں تو کسی کی ذمہ داری میں نہیں آتا، یہ سب بری ہیں۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.